بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب نے ایک آفر کر دی ہے حکومت کو، اور اس آفر کے تحت اپوزیشن کو، اور اس آفر کے تحت وہ یہ کہہ چکے ہیں ایک ویڈیو بیان کے ذریعے سے کہ وہ اپنے جو مذاکرات ہیں اپوزیشن کے ساتھ کرنے کے لیے ان کا دفتر کھلا ہے، ان کا گھر کھلا ہے، اور اس طرح کا انہوں نے ایک باضابطہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا اسپیکر کی طرف سے، ناٹ حکومت کی طرف سے، یاد رہے کہ اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، اور ان کا واقعی نیوٹرل ہوتے ہیں، یہ جانور والا نیوٹرل نہیں، نیوٹرل ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں اور پارلیمان کو چلاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی کچھ معاملات اور بات چیت یا جو بھی ہے اس کا اختیار باضابطہ طور پر جو ہوتا ہے قاعدے قانون کے تحت وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ہوتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب یا صادق صاحب نے باقاعدہ یہ آفر حکومت کے ریفرنس سے یا ایک پارلیمان کے طور پہ، ایک اسپیکر کے طور پہ تحریک انصاف کو کر دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کے لیے کھلیں۔ یاد رہے کہ کل یہ کہا گیا تھا کہ سیاسی مشیر ہیں جو پرائم منسٹر کے رانا ثناء اللہ خان صاحب، کہ آپ اسپیکر کا جو دفتر ہے اس کو باضابطہ طور پر استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھیں۔ اس کی وجہ وہ اعتماد کی کمی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کمیٹی ضرور بنا چکے ہیں، لیکن اس کمیٹی کے پاس اختیار کتنا ہے، وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی، کس لیول کے اوپر عمران خان صاحب پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کس لیول کے اوپر جو ہے وہ جو پارٹی ہے ان کی وہ کس حد تک عمران خان صاحب کو منا سکتی ہے، کیونکہ بار بار ایک ایگزامپل دی جاتی ہے اور وہ ہے 6 مئی کی، جب کہ پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر یا بات چیت ہوئی تھی اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پائی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ، اور پھر 6 مئی کے مذاکرات کامیاب ہونے والے تھے، تاریخ کا اعلان ہونے والا تھا، اور عمران خان صاحب بیک آؤٹ کر گئے تھے اور انہوں نے ویٹو کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسمبلی جو ہے وہ توڑی جائے۔ یوں اس کے 3 دن کے بعد جو تھا، محض 3 دن کے بعد وہ 9 مئی ہو گیا تھا۔ تو وہ اعتماد کی کمی اپنی جگہ پہ ہے کہ عمران خان صاحب کس طرح سے اس آفس کو استعمال کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت خود عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ ان کی جماعت، ان کی جو ایک ڈسپلن ہے پارٹی کا، یا ان کا اپنا جو ڈسپلن ہے، اس کے اندر وہ اب فال نہیں کر رہی ہے۔ مثلاً سول نافرمانی کی جو تاریخ تھی وہ کل باضابطہ طور پر عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو مؤخر کرنے کا کہا گیا۔ اب یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے ظاہر ہے جو بھی چلا رہا ہے، جس طرح بھی چلا رہا ہے، لیکن بقول شیر افضل مروت صاحب کے یہ عین عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق چلایا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے، جو ان کی جو پالیسی ہے اس کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ ٹویٹر ہینڈل محض ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے، یہ جس کے ہاتھ میں بھی ہے، یا تو وہ عمران خان کو چلا رہے ہیں یا عمران خان ان کو چلا رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ بسا اوقات بہت دفعہ عمران خان صاحب سے پہلے ٹویٹر ہینڈل سے میسج آتا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ اور کل فواد چودھری صاحب نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا، اور وہ سٹیٹمنٹ جو تھا وہ انہوں نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بھی کہا، اور اس کے بعد انہوں نے آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری بھی ہے جس کے اندر انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے یہ کہا، یعنی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اس ٹویٹر ہینڈل کو پاکستان لایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ پاکستان سے باہر ہے اور یہ وہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، جو کوئی بھی اس کو چلا رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب اس کے ساتھ 99.9% جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے یا حمود الرحمان کے حوالے سے جو ایک ٹویٹ آیا تھا، یا اس سے پہلے جنرل ڈائر کے حوالے سے یا جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو بھی ٹویٹس آتے ہیں، عمران خان صاحب اسی طرح کی بات جو ہے وہ صحافیوں کے سامنے کرتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کی پارٹی خود بہت بے چین ہے کہ کس کی بات چلتی ہے۔ عمران خان صاحب کی بات چلتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ٹویٹر ہینڈل بھی اسی طرح کی بات کرتا ہے، اور ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے اس وقت تنازع کا سبب بھی ہے، تنازع کی وجہ بھی ہے۔ میرے خیال ہے فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑی وہ سین وائس ہے اپنی جماعت کی، انہوں نے ایک بڑا صائب مشورہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا ہے کہ اس معاملے میں اگر آپ نے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے تو ظاہر ہے مؤخر تو ان کو اس لیے سول نافرمانی کی تحریک کرنا پڑی ہے کیونکہ ان کی جماعت ان کے ساتھ نہیں تھی، باہر بیٹھے ہوئے لوگ ضرور ان کے ساتھ تھے، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر
اوپر جو ہے وہ ایک بھرپور عسکری پروڈکٹس کی جو تھی وہ کیمپین کا اس کو بائیکاٹ کرنے کی کیمپین چلائی گئی، لیکن وہ غیر مؤثر رہی، اور اس کے مقابلے پہ خود عمران خان صاحب یا تحریک انصاف جو کہ عسکری پروڈکٹ ان کو کہا جاتا ہے، خیر پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں پہ یہی الزام ہے، لیکن وہ عسکری پروڈکٹ اس کے اوپر بھی ایک کیمپین چل پڑی، اور عمران خان صاحب کی وہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کی وہ کیمپین جو تھی وہ ناکام ہوئی ہے بائیکاٹ کی۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مؤخر کرنے کی تھی یہ بھی اسی لیے کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر ایک کنسنسس نہیں ہے، ان کی اپنی جماعت کے اندر ایک اتفاق رائے اس معاملے کے اوپر نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں اور جو لوگ ٹویٹر ہینڈل استعمال کر رہے ہیں وہ باہر ہیں۔ جو ریئل پالیٹکس ہے، جو کہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ ان کی یہ گراؤنڈ پالیٹکس ہے، وہ تو ان کی جماعت کے لیڈرز کو جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو مارے کھا رہے ہیں، اور سچی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے، وہ لوگ اپنی جو کارکن ہیں وہ بہرحال وہ فیس کر رہے ہیں، وہ سب کا سب ملبہ جو کہ باہر سے تیار کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر گرتا ہے۔ تو یہ ایک جو مشورہ فواد چودھری صاحب نے دیا ہے یہ بڑا صائب مشورہ ہے، اور اعتماد میں جو کمی لائی جا رہی ہے وہ ان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی کمی جو ہے وہ آ رہی ہے، یا ان کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہی جو ہے وہ زیادہ معاملات بگڑ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک مہاذرائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمیشہ جاتے رہے ہیں، اب وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، تو اب حکومت کی طرف سے یہ شرط ہے کہ خود عمران خان صاحب اس بات کا اعلان کریں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ چند حلقوں میں تو یہ بات بھی ہوئی ہے کہ بیان حلفی دے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ بات چیت کریں، اور جو کچھ بھی ان کی پارٹی طے کرے گی یا جو بھی پاکستان تحریک انصاف طے کرے گی اس کے اوپر وہ رضامند ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب ایسا کریں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ کسی صورت بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ان کی جب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس لیے وہ استعمال کرتے ہیں مختلف لوگوں کا کندھا، کبھی وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے بیرسٹر گوہر صاحب کو استعمال کرتے ہیں، وہ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب وہ خود پارٹی کے اندر تھے، یعنی باہر تھے، 9 مئی کے بعد بہت سارے لوگوں کو انگیج کیا گیا، لیکن ان کی، اور عارف الوی صاحب اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ وہ انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا، جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور خفیہ ملاقاتیں بھی کی، یعنی کہ جو کہ خود جو تھی وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی اس معاملے کے اوپر کہ یہ جو کسی صورت جو ہے وہ گرد بیٹھے، لیکن وہ عمران خان صاحب بیک آؤٹ کر گئے، اور اس کی وجوہات کیا ہے یہ نہیں پتہ، شاید وجوہات یہ ہیں کہ وہ جن سے پالیسی جو ان کی پالیسی ہے شاید ان کی اپنے ہاتھ کی پالیسی نہیں ہے، ان کے اپنے ہاتھ میں پالیسی نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف اور صرف کیوس یا جو انتشار ہے اس پالیٹکس کی طرف جائیں، اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انتشار یا مہاذرائی یا لڑائی اس طرف جائیں گے تو ان کی پالیٹکس کو جلا ملے گی، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ مفاہمت یا بات چیت کے ذریعے سے اگر آگے بڑھتی ہے تو جو پولیٹیکل پاور ان کے پاس ہے وہ پولیٹیکل پاور کو وہ جو ہے وہ یوز کر پائیں گے، اس کو یوٹیلائز کر پائیں گے، اس کو آگے بڑھا پائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ ہے کہ اعتماد کی کمی ہے، اور اس میں اگر فواد چودھری صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا اور صائب مشورہ ہے، کیونکہ بالکل درست بات ہے کہ حکومت کیوں چاہے گی کہ وہ اس وقت مذاکرات میں جائے یا مذاکرات کامیاب ہوں یا اس طرح کے مذاکرات ہوں۔ حکومت یہ ضرور چاہے گی کہ وہ یہ ایکسرسائز کرے، وہ مذاکرات کو پبلک گیلریز کے لیے مذاکرات کو شروع کرے، کیونکہ ان کو شاید اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں آ کے جو ہے وہ ویٹو کر دیں گے اگر مذاکرات کسی صورت بن پڑے، اور یہ سیاستدانوں نے راستہ نکالنا ہوتا ہے، سیاستدان راستہ نکالتے ہیں، اور اگر یہ ملاقات ہوتی ہے یا مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا اسپیکر کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں، پارلیمان کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کل پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر مذاکرات کی مفاہمت کی بات ہوئی ہے اور تقاریر ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنا دل ہلکا کیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور دوسری جانب سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی جو ہے وہ ٹیمپریچر کو کم کرنے کی بات کی ہے، اور آج اسپیکر صاحب کا یہ پیغام اسی بات کا اعلان ہے۔ تو حکومت یہ چاہے گی کہ اس ایکسرسائز کو آگے بڑھایا جائے، اور لیکن اگر اس کا کوئی رزلٹ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں نکلے گا تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت تو اس وقت بینیفیشری ہے وہ اس ساری جو صورتحال ہے اس کی، اور اگر دیکھا جائے تو اکنامکلی بھی حکومت نے بہت سارے جو بریجز ہیں وہ کراس کر لیے، مثلا اس مہینے کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس رہا ہے، اور یہ 2015 کے بعد ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹ جو ان کا سرپلس رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، اور یہی وجہ ہے کہ
پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے شرح سود میں ویسے بھی کمی کی ہے, آگے جا کے پیمنٹس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ $5 ارب جو دینے ہیں وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. شرح سود سے کمی سے خالی جو ہے وہ $1000 ارب جو ہے وہ پاکستان کی حکومت بچائے گی, یہ ریاست بچائے گی. تو ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ قدم بقدم حکومت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے معاشی محاذ کے اوپر. اور ایسے میں ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام ان کو چاہیے, وہ استحکام کے لیے اگر انگیجمنٹ کی پالیسی پہ جاتے ہیں تو یہ ان کو سوٹ کرے گا, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کس کو سوٹ کرے گا؟ اس کا اینڈ رزلٹ اگر مفاہمت ہوتی ہے اور اسیران کی رہائی ہوتی ہے لیکن عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ مشکل نظر آتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. اس معاملے کے اوپر شاید حکومت کچھ نہ کر سکے, اسٹیبلشمنٹ کرے گی, اور حکومت ایک برج ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی. اسی طرح سے جو اسیران ہیں ان کی جو ظاہر ہے کہ 9 مئی میں بہت سارے بے قصور بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, کچھ اور لیڈرز بھی ہیں جن کے شواہد جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں, تو ان کو حکومت رہا کر سکتی ہے. تو ایک تو شرط یہ پوری ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے, تو وایا سپریم کورٹ حکومت اس پہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ اس میں بھی جو حکومت ہے, اپوزیشن ہے, یعنی عمران خان صاحب کی چوائس ہے, وہ کہتے ہیں جی سینئر موسٹ جو جج ہیں وہ لگائے جائیں جوڈیشل کمیشن کے اندر, جو 26 نومبر کی تحقیقات کرے یا 9 مئی کی کرے. اور وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں, وہ منیب اختر صاحب ہیں. تو وہ سوئی آ کے ان کی واپس انہی جج صاحبان کے اوپر آ رہی ہے جن کو کہ پہلے دن سے انہوں نے کنٹروورشل بھی کیا ہے, اور ان کے اوپر اعتماد کی کمی بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب بار بار نام لیتے. یہ انہوں نے نام اس وقت ان کے بہت سے لیڈرز اس سینئر موسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام پہ بھی بات کی ہے انہوں نے. تو ایک تو حکومت یہ چاہے گی کہ اس معاملے کو کے اوپر اپنی ایکسرسائز کو آگے بڑھائے, انگیجمنٹ کی پالیسی کو لے جو لگ رہا ہے, اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گین کرے. اور اگر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول حل ہوا تو ٹھیک, نہیں ہوا تو وہ پھر ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ویٹو کر دیں گے, یا وہ پھر اگر کامیاب بھی ہو گئے مذاکرات تو بھی عمران خان صاحب پہ حکومت کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو وہ آگے بڑھیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کو جو سوٹ کرے گا وہ اسی حوالے سے بات کریں گے, بے شک ان کی پارٹی جو ہے وہ کس طرف کسی اور پالیسی کے اوپر جو ہے وہ آگے جائے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود اپنی پارٹی کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے. کل بھی جو پیغام تھا وہ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے دیا اور میڈیا کے سامنے وہی بات کی انہوں نے. اور اس کے علاوہ بھی جو ان کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ یا فوج کے خلاف اپنے بیانات میں کمی کریں. ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اس میں کمی نہیں کر رہا, اور اسی طرح سے جو ان کے جو سوشل میڈیا کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, باہر بیٹھے ہوئے خاص کر کے, وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اگر ایسا ہی رہا اور اسی طرح کی پالیسی رہی تو جو گراؤنڈ پہ موجود ان کے پولیٹیشنز ہیں, سیاستدان ہیں, وہ اس پالیسی کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لا تعلق ہو سکتے ہیں. اور اس بات کا خطرہ عمران خان صاحب کو موجود ہے, ان کے سامنے ہے. اور اگلے چند سالوں کے اگر یہ سیٹ اپ جو ہے اسی طرح سے چلتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اور زیادہ پرابلمز ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پورے معاملے کے اندر تحریک انصاف اپنا اصل مسئلہ, یعنی ایک قدم پیچھے ہٹنے کا, خاص کر کے سوشل میڈیا کے حوالے سے, وہ بھی کر پائے گی. اگر کر پاتی ہے تو یقینی طور پر یہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی نہ کسی معاملے کے اوپر جا کے رک سکتے ہیں. ادروائز یہ بہت ایک بڑا مسئلہ تحریک انصاف کے اندر رہے گا. خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.